مسیح یسوع کے بابرکت نام میں ناظرین آپ کی سلامتی ہو۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اور پاسٹر شفیق کمل صاحب حاضر ہیں پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز میں اس بات سے کرنا چاہوں گی کہ انجیل مقدس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ ترجمے بھی اسی کتاب کے ہوئے اور سب سے زیادہ تنقید بھی اسی کتاب پر ہی کی جاتی ہے۔ لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ اس پر جتنی بھی تنقید کی جائے یہ اور زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام کچھ ایسے ہی تیکھے اور چپتے ہوئے سوالات پر مبنی ہے، یعنی ہمارے بہت سارے ویورز ایسے ہیں جنہوں نے کافی اعتراضات کیے ہیں، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بھی انہی سوالات پر مشتمل ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر کچھ تیکھے اور کڑوے سوالوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ہمارے ایک ویورز ہیں عامر ملک صاحب، جی، ان کا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ صلیبی موت سے خوف زدہ تھے اور انہیں صلیبی موت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں تو مسیحی لوگ کیوں اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مرا جبکہ وہ اس موت میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا؟ ایک بڑا اعتراض انہوں نے اٹھایا ہے۔ عامر ملک صاحب کی اپنی پرسیپشن کا مسئلہ ہے۔ میں ہر پروگرام میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ بائبل دنیا کا بہترین اور اتم ادب ہے۔ ادب کو سمجھنے کے لیے آپ کے اندر بھی ایک ادب ہونا چاہیے۔ مسیح یسوع موت سے خوف زدہ نہیں تھے۔ مسیح یسوع ایک نہایت دلیر شخص تھے کہ جن کو پتہ تھا کہ میں یروشلم میں جا رہا ہوں تو یہاں مجھے پکڑیں گے اور مجھے صلیب چڑھائیں گے، میری موت واقع ہوگی۔ اس کے باوجود وہاں جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زمینی خدمت کے دوران کئی دفعہ یہ بات کہی کہ ابن آدم کو اونچے پر چڑھایا جائے گا، ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے گا۔ تو برملا اپنی موت کا اظہار کرتے تھے۔ یہودی اور ایون ان کے شاگرد بھی ان کی موت والی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے کسی طریقے سے تیار نہیں تھے۔ تو یہ کہہ دینا کہ مسیح موت سے خوف زدہ تھے، یہ آپ کی اپنی رانگ پرسیپشن ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ فریسیوں نے مسیح یسوع کو دبے الفاظ میں تھریٹ کرنے کی کوشش کی کہ سرکار ذرا کیئرفل رہیے گا، اس ہفتے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ تو مسیح یسوع نے کہا کہ جاؤ اس لومڑی کے بچے کو جا کے بتا دو کہ میں آج اور کل ادھر ہی ہوں، کام کروں گا، البتہ میرے بارے میں جو طے ہے کہ میں گنہگاروں کے حوالے کیا جاؤں گا، وہ یروشلم میں صلیب مجھے دی جائے گی، وہ اپنی جگہ طے ہے، وہ بھی ہوگا، لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ تو یہ کہہ دینا جی مسیح یسوع صلیبی موت سے خوف زدہ تھے، دراصل ان کا اشارہ باغ گثسمنی میں کی جانے والی دعا کی طرف ہے کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ الفاظ مسیح یسوع نے صلیب پر نہیں کہے اور نہ صلیبی موت کے بارے میں کہے۔ مسیح یسوع موت کو دو طریقوں سے دیکھتے تھے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسیح یسوع کا کہنا یہ تھا کہ موت آئے تو صرف صلیب پر آئے، صلیبی موت کے لیے وہ پوری طرح تیار تھے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے۔ کبھی مسیح یسوع کے منہ سے آپ کو ایسے الفاظ نہیں سنائی دیے ہوں گے کہ جی رات کو مجھے ڈرونے خواب نظر آتے ہیں، لمبی لمبی داڑھیوں والے فریسی نظر آتے ہیں، مجھے پکڑ کے لے کے صلیبیں نظر آتی ہیں، ہتھ کڑیاں نظر آتی ہیں، میرے پسینے چھوٹ گئے۔ نو، نیور۔ صلیبی موت کے متعلق انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ البتہ صلیب کے علاوہ کہیں پر بھی اگر موت کا خدشہ تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور بچانا چاہیے تھا۔ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہاں پر رواج یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے سبزی لینے نکلیں، راستے میں ایکسیڈنٹ میں آپ کی موت واقع ہوگی تو بھی اس کی قبر پر جو کتبہ لگے گا اس پہ لکھے گا شہید، ہے نا؟ ہمارا رویہ یہ ہے۔ شہید کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ ان دا لائن آف فائر، اگر آپ جنگ کرتے ہوئے محاذ کے اوپر آپ کی موت واقع ہوتی ہے تو شہید ہے۔ اسی طرح کلام مقدس کے مطابق کرسچن پرسپیکٹیو کے اندر اگر آپ انجیل کی منادی کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں تو آپ شہید ہیں۔ آپ کسی کے مکان کے جھگڑے میں لڑائی کریں اور مارے جائیں، بولے جی میرا نام ایمانویل شہید ہے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
تو مسیح کی بھی اس فلسفی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صلیب کے علاوہ اگر کہیں موت واقع ہونے کا خدشہ تھا، جیسے انہوں نے مسیح کو پہاڑی پر الٹا گرانے کی کوشش دھکا دینے کی کوشش کی، ان کے بیچ میں سے بچ کے نکل گیا۔ جب مسیح یسوع نے کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، اس وقت بھی انہوں نے سنسار سیکھ پا ہوگا تھا۔ لیکن مسیح یسوع نے کبھی یہ نہیں کہا تھا جس طرح ہمارے خطے کے لوگ کہہ دیتے ہیں جی جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے، تو بھئی ہم آنکھیں بند کر کے سڑک کراس کریں۔ مسیح نے ایسا نہیں کیا کہ اچھا جی مرنا تو ہے نا، کل بھی صلیب دینی ہے تو آج ہی مجھے دے دو، نو نیور۔ صلیب کا ایک طریقہ کار تھا، ان پر مقدمہ چلایا جائے اور اس مقدمے میں وہ بری ہوں اور وہ بے عیب ٹھہریں، پھر وہ راست باز کو قربانی کے طور پر، کفارے کے طور پر صلیب لیا جائے۔ ایسا ہی انہوں نے کیا۔ تو یہ کہنا کہ مسیح یسوع خوف زدہ تھے، وہ خوف زدہ نہیں تھے، اور یہ کہنا کہ ان کو صلیبی موت میں دلچسپی نہیں تھی، ان کو پوری دلچسپی تھی، اور اس لیے وہ یروشلم میں داخل ہوئے اور صلیبی موت کے لیے تیار تھے۔ جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں تو جب انہوں نے پوچھا تو یسوع مسیح نے کہا میں ہی ہوں، تو وہ سارے گر گئے تھے، وہ تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو یسوع مسیح داؤد کی طرح اگر چاہتے، جس طرح داؤد نے جاتی جولیت کی گردن تلوار لے کے، ہاں تو ان کے لے کے تو سب وہ کی 12 تمن کی بھی بات اسی وقت کی گئی تھی۔ جی تو لیکن مسیح نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اٹھو، ان کو اٹھایا، ان کو ہوش بھی خود ہی کرایا کہ جس کام آئے ہو کام کرو بھائی۔ صحیح ہے۔ تو صلیبی موت میں ان کو دلچسپی تھی کیونکہ یہ خدا کے عین منصوبے کے مطابق تھا۔ رہی بات کہ کرسچن کفارے کے نظریے کو کیوں مانتے ہیں، تو بھائی یہ نظریہ 100% پرفیکٹ نظریہ، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہمارا کفارے کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور مسیح یسوع پولس رسول پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3 اور 4 آیت میں اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں جو اس کے مسیح ہونے سے پہلے ہی شاگردوں نے یا مسیحوں نے تیار کر لیا ہوا تھا کہ مسیح، ہاں جو بات مجھے پہنچی میں نے سب سے پہلے تم کو پہنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہے، اور ابھی بھی کلیسیاؤں کے اندر ہر اتوار یا اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً جب یہ عقیدہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ بات زور دے کر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، مصلوب ہوا، تینتس پلاتوس کے عہد میں وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے پا صاحب، اگلا ان کا اعتراض یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کا کفارہ ناکام ہو گیا۔ وہ نہیں مانتے اس چیز کو کہ ان کا کفارہ کامیاب ہے یا اس کی وجہ سے جو بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ناکام کفارہ ہے۔ دیکھیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ، جو پہلا سوال انہوں نے کیا نا، وہ تو اب انہوں نے اپنے دل میں تو یہ طے کر لیا کہ مسیح خوف زدہ تھے اور وہ کفارے کی موت مرنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن ابھی میں نے اس سوال کا جواب دے دیا، وہ ان کا سارا نظریہ غلط فہمی پر، غلط نظریات پر مبنی ہے۔ اگر آپ درستی کے ساتھ جانیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیح کا کفارہ کافی تھا، مکمل تھا اور بہترین تھا۔ تو یہ کہنا کہ وہ کفارہ ناکام ہو گیا، نہیں، کفارہ ناکام نہیں ہوا۔ دراصل دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں تو آپ فتح مند ہو جاتے ہیں، آپ فتح کا شادیانہ بجاتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس کو مار دیا۔ آپ کے ذہن کے مطابق کسی کو مار دینا فتح کی نشانی ہے اور یہ ڈراپ سین ہے دشمن کا۔ لیکن مسیح کے بارے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس واقعے میں ایسا نہیں ہوا۔ جب مسیح کی موت واقع ہوئی تو دراصل یہ لوگ ہار گئے تھے، اس کو مارنے والے ہار گئے تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہماری اس میں شکست ہوئی ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس صلیب پر اپنی جنگ ہار چکا ہے۔ تو ایکچولی مسیح نے فتح کا شادیانہ بجایا اور وہ مر گئے اور کفارے کا کام مکمل ہوا۔ اس لیے انہوں نے کہا بھی کہ میرا مشن مکمل ہو گیا۔ آخری جو کلمہ وہ یہی ہے کہ تمام ہوا۔ تو ایک شخص نے نہایت کامیابی کے ساتھ، جس میں 20 جگہ رکاوٹیں تھیں، ان ساری رکاوٹوں کو کامیابی کے ساتھ عبور کیا اور کفارہ دیا اور پھر کہا تمام ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب مسیح یسوع ابھی بچپن میں تھے تو پہلی بات تو ہے کہ ان کی برتھ ہونے والی ہے جگہ ہی نہیں مل رہی، یہ بھی آپ دیکھیں خطرہ تھا۔ پھر 2 سال کے بچے مروا دیے گئے، وہاں بھی یسوع مسیح بچ گیا، لیکن ابلیس نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی۔ اچھا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی موقعوں پر مسیح یسوع کی منسٹری کے اندر اس کو قتل کرنے کی کوشش کی،
ناکام ہوئے۔ پلاطوس کی بیوی نے ایک خواب دیکھا کہ تو اس راست باز کی زندگی سے کوئی کام نہیں رکھنا، میں نے خواب میں اس کی وجہ سے دکھ اٹھایا۔ لوگ سمجھتے بڑی اچھی عورت تھی، وہ ہوگی اچھی ہوگی، لیکن یہ خواب ابلیس کی طرف سے تھا کہ پلاطوس اپنی بیوی کو انکار نہیں کر سکتا، اور واقعہ اس نے اس کی بات مانی، وہ چاہ رہا تھا اس کو چھوڑ دے لیکن چھوڑ نہیں سکا۔ یہاں پر بھی اب اچھا، پھر پطرس نے جب تلوار نکالی تو وہاں پر بھی یہ ابلیس ہی کا کام تھا کہ بلوا ہو جائے، بلوا ہو جائے، ادھر ہی 8-10 بندے ادھر مر جائیں، 15 ادھر مر جائیں، وہاں مسیح کی بھی ہلاکت ہو جائے یا نہ ہو، بلوا ہو جائے، لیکن یہ سلیب تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن مسیح یسوع تو سلیب تک پہنچ گئے، سلیب پر بھی پہنچ گئے۔ تو فقیہوں اور فریسیوں نے کہا کہ سرکار اگر آپ سلیب سے نیچے اترے تو ہم آپ پر ایمان لیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر مسیح کی جگہ میں ہوتا تو میں تو فوراً اترا تھا کہ 20,000 بندے تو ادھر کھڑے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار بھی کھڑے ہیں، چرچ بڑا اچھا بن جائے گا، تو ان کو دیکھ کے اور بھی چرچ بھر جائے گا۔ مسیح نے ان کی اس بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ اس لیے ان ساری رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے جب ان کے کفارے کا کام مکمل ہوا تو انہوں نے کہا تمام ہوا، تو ان کا مشن کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا، اب انہوں نے یہی مشن ہمارے سپرد کر دیا۔ موصوف کو بائبل کی تعلیمات سے واقفیت نہیں ہے، ورنہ یہ نہ کہتے کہ مسیح کا کفارہ ناکام ہو گیا۔ وہ کامیاب ہوا اور ابھی تک تو کامیاب جا رہا ہے، کامیاب ہے، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے نجات پاتا ہے۔ جی جی بھائی صاحب، ایک اگلے ہمارے اسلامی بھائی ہیں غاتب علی شاہ صاحب، ان کا ایک اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ بڑی بات ہے بھائی صاحب جو انہوں نے کہی ہے، اور وہ اپنی اس بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں یا یہ بات وہ کہتے ہیں کہ مسیح لوگ ہمارے دین کی توہین کرتے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم سابقہ کتابوں کو مانتے ہیں، ہم سابقہ نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن مسیح لوگ جو ہیں وہ ہمارے دین کو نہیں مانتے اور جو ہے وہ توہین کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ کہ سارے مسیحی لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ جو ایماندار ہیں، چرچ کے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ایسا کرتے، کیونکہ مسیح یسوع نے ان کو یہ بات سمجھائی ہوئی ہے۔ پہلی بات کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال ان کی طرف پھیر دو۔ دوسری بات، منادی کرو، انجیل سناؤ، اگر کوئی آپ کی بات مانتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں مانتا تو اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ کر واپس آ جانا۔ مسیح نے تو اپنے شاگردوں کو کہیں نہیں کہا کہ نہیں آپ کے لیے تو یہ یہی سب کچھ ہوگا، وہاں پہ اس کی گردن کاٹ دینا اگر وہ کلمہ نہ پڑھے، نہیں، ایسا مسیح نے نہیں کہا۔ تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ لیکن اگر اکا دکا مسیحی لوگ جو نام نہاد کرسچن ہیں، وہ اگر اس قسم کی بات کسی کے مذہب کے خلاف بولتے بھی ہیں تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بالکل، ہمارا یہ سٹائل نہیں ہے، ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ یہ ٹیری جونز ایک امریکی ہے جس نے کہا کہ میں قرآن مجید کو آگ لگاؤں گا، تو میں نے اس کو میسج کیا تھا کہ یہ حرکت نہیں آپ کو کرنی چاہیے۔ اگر آپ جرت مند مسیحی ہیں، اگر آپ سٹونچ کرسچن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ یہ حرکت نہ کریں، آپ مسلمانوں کو چیلنج کر دیں، ان کے اسکالرس کو کہ آؤ بیٹھ کے بات چیت کریں، مناظرہ کریں، مناظرہ کریں، بحث مباحثہ جو بھی۔ تو کرسچن لوگ کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی کے خلاف نہیں کرتے، جو کرتے ہیں ہمارا ان کو مشورہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جس کے فالوور ہیں اس نے یہ تعلیم ہمیں نہیں دی ہے۔ اچھا، تو آپ نے اس سے اگلا نتیجہ یہ اخذ کر لیا کہ چونکہ یہ مذہب کی توہین کرتے ہیں لہذا یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ کرسچن ہی تو ہیں جو اصل خدا کے پیروکار ہیں، ورنہ دنیا کی کئی قومیں ہیں۔ اب میرا کسی خاص ایک قوم کی طرف اشارہ نہیں ہے، ٹھیک، اوورآل بات کر رہے ہیں، اوورآل بات کر رہا ہوں کہ بے شمار قومیں، بے شمار مذاہب ہیں جو سمجھتے تو یہی ہیں کہ وہ ون ٹرو گاڈ کی پرستش کرتے ہیں جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ان میں سے اکثریت کی یہ خوش فہمی یا غلط فہمی ہے، وہ اس اصل خدا کو جس نے اس کائنات کو بنایا وہ اس کو جانتے تک نہیں۔ بلکہ ڈاکٹر کے ایل ناصر تو یہاں تک بھی کہتے تھے کہ بائبل کے علاوہ کسی کے پاس الہام کا ایک فکرہ بھی نہیں۔ ٹھیک، تو ہم تو ون ٹرو گاڈ کے پیروکار ہیں، ہم مسیح یسوع کے پیروکار ہیں، ہم ابلیس کے پیروکار نہیں ہیں، بلکہ ابلیس کے خلاف تو ہم نے جنگ شروع کی ہوئی ہے بھائی، اور ہم ہی ہیں جو ابلیس کے کام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ دیگر مذاہب تو ابلیس کے ساتھ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں، صحیح، اس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ پا صاحب ایک اگلی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی
اعمال کی کتاب میں 4 باب کی 13 آیت میں لکھا ہوا ہے یوحنا رسول کے بارے میں اور پطرس کے بارے میں کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی تھے. تو پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ان پڑھ اور ناواقف تھے تو پھر یوحنا نے انجیل کیسے لکھ دی؟ وہ کیسے مطلب وہ آتھر بن گیا؟ کیسے اس نے انجیل لکھی؟ 2-3 گزارشات ہیں اس کے بارے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دوسرے مخالفین کی سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک. ضروری نہیں ہے کہ مخالفین کی سٹیٹمنٹ یا ان کی اوپینین ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. بفرض محال کہ یہ ان پڑھ تھے، ناواقف لوگ تھے، تو آپ نے دیکھا کہ اسی آیت کے اندر اس کا جواب بھی وہ خود ہی دے رہے ہیں. سوال بھی خود ہی کیا، جواب بھی دیا. سوال کیا کہ یہ تو ناواقف اور ان پڑھ لوگ ہیں، لیکن حیران کن تعلیمات ان کے پاس کہاں سے آ گئی. لیکن آگے جواب دے دیا، اچھا سمجھ آ گئی، یہ تو مسیح کے ساتھ رہے ہیں. تو دیٹ از کرکس آف دا میٹر. سوال کا جواب اسی کے اندر ہے. مجھے بعض کرسچن لوگ بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مسیح یسوع کے شاگردوں نے سیمنری نہیں کی. اور یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو سیمنری کرنا نہیں چاہتے، کہ پڑھنا نہیں چاہیے. وہ کون سی مسیح کے شاگردوں نے سیمنری کی تھی؟ لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ اس زمانے میں اسی طرح استاد اپنے شاگردوں کو تیار کرتے تھے. لیکن مسیح یسوع نے جس طریقے سے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، کمال کا تیار کیا. 3.5 سال کی سیمنری ان کو کرائی، ان کو پڑھایا، ان کو سمجھایا، ان کو پریکٹیکل بھی کرایا، ان کا ٹیسٹ بھی لیا. بالکل. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. وہ اس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے جس میں دنیا کا عظیم استاد چانسلر تھا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ اور واقف؟ اس لیے بائبل کی ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو کہ واقعہ یسوع مسیح نے ان لوگوں کو چنا جن کی معاشرے میں کوئی وقت نہیں تھی. اور ساتھ یہ بات بھی لکھ دی ہے کہ جو باتیں خدا نے عقل مندوں اور داناؤں سے چھپائیں وہ اپنے بچوں پر ظاہر کر دی. تو اس لیے واقعی ان لوگوں نے لوگوں کو حیران کر دیا، دنیا کو حیران کر دیا، دنیا کو باغی کر دیا، دنیا کو انجیل سنا دی، دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی، کیونکہ وہ مسیح کے شاگرد تھے. مسیح کے شاگرد تھے. بس اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی. کلام مقدس میں 4 اناجیل جو ہیں متی، مرکز، لوکا، یوحنا ہے، اور اس میں صلیبی واقعے کا ذکر ہے. مسیح یسوع کو جو صلیب دیا گیا تو اس کی صلیب پر ایک خطبہ لگایا گیا. جی. اعتراض یہ ہے کہ متی، مرکز، لوکا، یوحنا میں یہ الگ الگ خطبہ جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے. میں وضاحت کے لیے پڑھ دیتی ہوں. متی کی انجیل میں جو لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے. جی. مرکز کی انجیل میں لکھا ہے یہودیوں کا بادشاہ. لوکا کی انجیل میں ہے یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. اب ایک صلیب پہ 4 فرق قسم کے خطبے چاروں نے الگ الگ بیان کیے ہیں. تو کیا ان میں کوئی تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے. پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ جو خطبہ تھا وہ ایک ہی تھا، لیکن اس میں لکھا 3 زبانوں میں تھا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تو سب اسی کو بیان کر رہے ہیں، تضاد کوئی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے دیکھیں یہودیوں کا بادشاہ تو سب لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو تضاد نہیں ہے. تضاد میں آپ کو بتاتا ہوں تضاد کیا ہوتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ تضاد کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ بھی نہیں پتا. کنٹراڈکشن نہیں ہے. الفاظ فرق استعمال کر لینا کوئی بری بات نہیں ہے. واقعہ ٹرو ہونا چاہیے. واقعہ ٹرو ہے، سٹیٹمنٹ بالکل ٹرو ہے. میں آپ بتاؤں کہ تضاد کیا ہے. ہمارے مسلمان بھائی یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ مسیح کی جگہ صلیب پر جو شخص چڑھا تھا وہ بذات خود مسیح نہیں تھا بلکہ اس کا ہم شکل تھا. اب ہم شکل تو کوئی ایک ہونا چاہیے. آپ کے نظریے کے مطابق 12 بندوں کے نام بتا دیے. مثال کے طور پہ کسی ایک روایت میں ہے کہ جو یسوع مسیح کی جگہ صلیب پر چڑھا وہ سرجیس تھا. دوسری روایت میں ہے کہ جو یسوع مسیح کی جگہ اس کا ہم شکل تھا وہ یہودا اسکریوتی تھا. ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک راہگیر تھا. ایک روایت میں ہے کہ وہ مسیح کا کوئی شاگرد تھا. ایک روایت میں ہے کہ وہ تیتاؤس تھا. 12 مختلف نام ہیں. ٹھیک. یہ تضاد ہے. لیکن یہ جو کتبے والی بات کر رہے ہیں 4 اناجیل کے مصنفین، یہ تضاد نہیں ہے. تو پہلے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تضاد کہتے کس کو. صحیح. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. بس اب ایک اگلا سوال میں کرنا چاہوں گی. یسوع مسیح نے سردار کائن سے کہا کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان پر بادلوں پر آتے ہوئے دیکھو گے. ایسا منظر ابھی تک تو کسی نے نہیں دیکھا. دیکھیں
دیکھیں گے. یہ فیوچر کی بات کی تھی. اچھا. پہلے یہ کانٹیکسٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کانٹیکسٹ کیا ہے. ٹھیک. مسیح یسوع خدا تھے اور انسان بن کے آگے تھے اس دنیا میں، لیکن وہ کام ایسے کر رہے تھے کہ یہودی، فریسی اور فقیہ لوگ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے، لیکن وہ ایسا کوئی فکرہ، ایسا بیان نہیں دے رہا تھا کہ وہ اس کو پکڑ پائیں، اور وہ اس کی تلاش میں تھے. اچھا، یہودیوں کا اور اس مخالف گروپ کا جو مسیح یسوع کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ یہ خدائی دعوے کرتا ہے، اور خدائی دعوے کرنے والے کو مسلمان بھی سولی پہ چڑھا دیتے ہیں اور یہودی بھی سنسار کرتے ہیں. تو آخری ہفتے میں اپنی خدمت کے دوران، زمینی خدمت کے دوران، آخری ہفتے میں جب سردار کاہن کے سامنے یسوع مسیح کو پیش کیا گیا، تو اب میں ذرا ریفریز کچھ چیزیں کر دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے اس سوال کے لیے. کہ اس نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں. اچھا، میں اب اس کو اصل الفاظ جو ہیں وہ لکھا ہے کہ بھئی تو کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا. اس نے کہا تو نے خود کہہ دیا تو پھر میں ہوں. تو خدا کا بیٹا یا خدا ایک ہی بات. تو مسیح یسوع نے کہا کہ بھئی تو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، یہ تو چھوٹی بات ہے. ایک وقت آئے گا کہ تم مجھے خدا کی داہنی طرف بیٹھا دیکھو گے. اس کا مطلب یہودی یہ بات سمجھتا تھا کہ خدا کے برابر کی سیٹ پہ کون بیٹھ سکتا ہے؟ خدا ہی بیٹھ سکتا ہے، دوسرا شخص نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے. او بھائی یہ بات کیا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب آمد ثانی ہوگی تو مجھے بادلوں پہ آتا دیکھو گے. تو یہ خدائی دعویٰ کر رہا تھا، اور یہ جو منظر ہے یہ آمد ثانی کے متعلق ہے. آپ تو بطور مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح کی آمد دوبارہ آئیں گے، عیسیٰ مسیح دوبارہ آئیں گے، بلکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی دوسری شخصیت کی ہمت نہیں اور اس کا پریروگیٹو نہیں ہے کہ دوبارہ آئے. تو یہ بات یسوع مسیح کر رہے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منظر کسی نے دیکھا نہیں ہے. یہ منظر ہے آمد ثانی کا. دوبارہ آمد جب ہوگی اگر آپ اس وقت تک زندہ ہوئے تو ضرور آپ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، یا ہم نہیں ہوں گے تو وہ ہم جیسا ہوگا وہ دیکھے گا جتنے زندہ ہوں گے. ویسے ہم ایز اے کرسچن، ایز اے بلیور ہم ضرور دیکھیں گے، کیونکہ مسیح یسوع نے آتے ہی پہلے آواز دینی ہے ہمیں، تو ہم قبروں سے باہر آ جائیں گے، ہم اس منظر کو پھر بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ آسمان پر چلے جائیں گے. جی. پاس صاحب ایک آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا جو میں اس میں شامل کرنا چاہوں گی. عبداللہ غازی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ ہیکل کی جگہ کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، جبکہ مسیحوں نے تو اسے فلتھ ڈیپو بنا دیا ہے. مطلب یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں، آپ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ بھی عبداللہ غازی صاحب بھی لگتا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اعتراض اٹھا دیتے ہیں. اب جو اعتراض مجھ پہ کر رہے ہیں یا کرسچنز پہ کر رہے ہیں، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں ان پہ. میں ان سے یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا بڑی عاجزی کے ساتھ، اگر طبیعت پہ گراں نہ گزرے، کہ بھائی آپ تو ہیکل کو پہلے قبلہ اول مانتے تھے. قبلہ اول جب مانتے تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. صحیح. آپ کو ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ آپ نے اس عظیم قبلے کو چھوڑ دیا جس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں؟ تو تعظیم تو پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جاری رکھتے. آپ نے تو اپنا قبلہ بدل لیا، اب خانہ کعبہ کو آپ نے قبلہ بنا لیا، اور جب ایک چیز کو آپ نے چھوڑ دیا تو پھر تو اس کی تعظیم ختم ہوگی. اسی طریقے سے ختم جب آپ نے رخ بدل لیا تو رخ بدل لیا. اچھا، رہی بات کہ شاید آپ کہتے ہیں کہ کرسچن اس کی تعظیم نہیں کرتے. کرسچن اس کے خلاف بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا، آپ نے بہت زیادتی کی کہ اس کو فلتھ ڈیپو کرسچنز نے بنا دیا کہ اپنا کچرا پھینکتے ہیں. یہ حقیقت کے برخلاف بات ہے. یہودی آج بھی اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بلکہ وہ اس ہیکل کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے سوچتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے یا ان کی ویژن ہے کہ وہ اس کو دوبارہ بنانے کے لیے سوچتے ہیں. ہم کرسچن ہیکل کی پہلے بھی تعظیم کرتے تھے، اور آج بھی ہمیں ہیکل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا ویو پوائنٹ کیا ہے. ہمارا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ہیکل بننے سے پہلے جب بنی اسرائیل 40 سالہ بیابانی سفر میں تھے تو اس ہیکل کو پورٹیبل بنایا گیا تھا، خیمہ اجتماع کے طور پر. تو 40 سال تک وہ خیمہ اجتماع، چونکہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی یہ تھے.
لیکن جب وہ ملک کنعان میں پہنچ گئے تو باقاعدہ پرماننٹ ہیکل بنائی گئی، رائٹ. اور پھر اس خیمہ اجتماع کی جو پورٹیبل ہیکل تھی اس کی ضرورت نہیں رہی. پرماننٹ آپ بن گئی تو ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد پرماننٹ ہیکل بھی سال ہا سال صدیوں تک چلتی رہی. لیکن جب اس کا وقت پورا ہو گیا، جب اس کا کام پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی وہ پورا ہو گیا، تو مسیح یسوع نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا. اور سن 70 میں مسیح یسوع کے حکم کے مطابق، میں تو اس کو کہوں گا بامر ربی، اس ہیکل کو توڑ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد آج تک یہ ہیکل بنی نہیں. اب بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے حاضر ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں. دیٹ از چرچ. یہاں پر بھی ہم 3-4 لوگ موجود ہیں اور ہم دعا کریں تو خدا ہمارے درمیان موجود ہے. ہمیں روح القدس کی حضوری نظر آئے گی، ہم اس کو محسوس کریں گے. دیٹ از چرچ. بلڈنگ بعد کی بات ہے، بلڈنگ بھی ہم بنا لیتے ہیں لیکن ایکچولی لوگ، کلیسیا کے لوگ اور خدا وہاں موجود ہو، دیٹ از چرچ. جو کالڈ آؤٹ ہیں، بلائے گئے لوگ ہیں، وہ چرچ کہلاتے ہیں. ہیکل پریزنس آف گاڈ کا مظہر تھی. اب پریزنس آف گاڈ ہر جگہ ہے، صرف ہیکل میں نہیں ہے. ہیکل میں بھی پاک ترین مقام میں کاہن ایک دفعہ جاتا تھا، لیکن اب تو ہیکل کا پردہ جب پھٹ گیا، 2 حصے ہو گیا، تو اب خدا اور انسان کے بیچ میں جو دیوار تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو ان اے سینس اگر ہم چرچ بنا کے خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو ہم اس ہیکل کی تعظیم کا مقصد ادھر سے پورا کر رہے ہیں. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. لیکن ایک بات ان کو بھی بتا دوں کہ اس ہیکل کا مقصد ختم ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھ سے بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ عہد کا صندوق مل گیا یا نہیں، یا کدھر ہے؟ تو میں نے کہا ضرورت نہیں ہے اس کی، اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی. عہد کا صندوق پریزنس آف گاڈ کو ظاہر کرتا تھا. اب پریزنس آف گاڈ، ہم 3 لوگ بیٹھ کے دعا کریں، پریزنس آف گاڈ ول بی دیئر. تو یہ ان کا کہنا کہ جی مسیحوں نے جنگیں لڑیں اور وہ جنگ جب کرتے تھے صلیبی جنگیں، جو یہ شاید ہیکل کی بے حرمتی تھی، ایسا نہیں ہے. وہ میں ان کی حمایت بھی نہیں کرتا صلیبی جنگوں والوں کی، لیکن بہرحال وہ ہیکل کی بے حرمتی کے لیے نہیں تھی، وہ مقدس سرزمین کی بازیابی کے لیے جنگیں تھی. لیکن جو کرسچن ایماندار ہیں، چرچ جو ہے یہ اس کو اپروو نہیں کرتا کہ صلیبی جنگیں ٹھیک تھیں یا دوبارہ بھی کرنی چاہیے. نو، جنگ کے ہم ہمیشہ خلاف ہیں، ہم کبھی اس کے فیور میں نہیں ہیں. تو ہیکل کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں اور دیگر اقوام کی جو عبادت گاہیں ہیں ہمیں ان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ایسا نہیں کرتے کہ چلو سینہ سے پر ہوں اور تلوار پکڑے اور ان کی عبادت گاہوں کو ڈھائیں، ہمارا یہ بھی شیوا نہیں. تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہیکل سے. بہت شکریہ پاس صاحب، آپ نے آج کافی تفصیلی جو ہے گفتگو کی ان تمام اعتراضات پر. ناظرین اور ہمارے وہ تمام ناظرین جنہوں نے اعتراضات بھیجے تھے، جنہوں نے سوالات اٹھائے تھے، امید ہے آپ کو آپ کے جوابات جو ہیں وہ تفصیلی طور پر مل گئے ہوں گے. میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی بھی اعتراض کرتے ہیں لیکن آپ اس اعتراض کے لیے اس کتاب کے کانٹیکسٹ کو سمجھیے، ہسٹری سے واقف ہوں، کلام کی تفسیر پڑھیں اور پھر آپ جائز اعتراض کریں. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پاسٹر صاحب کو اجازت دیجیے. خداوند کا فضل آپ پر ہمیشہ ہوتا رہے. چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہوں گی، سچ بولیے، سچ سنیے، سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. شکریہ.